ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہود کی خباثتوں، ان کی شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب کو بدلنے والے، اس کی غلط تعویل کرنے والے، لوگوں کو حق راہ بتانے کے بجائے باطل طریقے پہ لوگوں کو چلانے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ رب العزت ان ساری خباثتوں کے باوجود چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس پہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کبھی بھی تردد نہیں فرمایا، چاہے وہ کتنا ہی دشمن ہے۔ آپ دیکھیں فرعون اللہ کے بدترین دشمنوں میں ایک دشمن تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، آپ فرعون کی طرف جائیے کیونکہ وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، ممکن ہے وہ پاک ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کے لیے اتمام حجت ضرور کرتے ہیں کہ اسے دعوت دیتے ہیں ایمان لے آؤ، نیک عمل کر لو، اپنی زندگی کو بچا لو، اپنی آخرت جہنم کے عذابوں سے بچ جاؤ، اپنے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا لو۔ لیکن نصیب والے وہ ہیں جو اللہ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہود کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں بہت کم ایمان لائیں گے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزل مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی محمد الرسول اللہ پہ، کہ قرآن نازل میں نے کیا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ اور یہ قرآن جو ہے مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے نا، یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے بدل دیا تو الگ بات ہے، لیکن اصلاً یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، مسخ کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، تین کام ضرور ہوں گے۔ پہلا کام چہروں کا مسخ ہونا، دوسرا کام زمین کے اندر دنس جانا ہے، تیسرا کام بندروں خنزیروں کی طرح چہروں کا بدل جانا ہے۔ العیاذ باللہ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ ایک تو یہود کے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور ایک نبی کریم نے اپنی امت کے متعلق کہا جب
گانا بجانا عام ہو جائے گا، لوگ ریشم پہنیں گے، اور تیسرا آپ نے فرمایا شراب کو حلال سمجھ لیں گے، اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ کا پھر انتظار کرنا، کسی بھی وقت زمین پھٹے گی، لوگوں کو اس کے اندر غرق کر دیا جائے گا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات جو اتنی حد سے بڑھ جائیں گے اللہ بکروں خنزوریوں کی شکل میں بدل دے گا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے پہلے ان نطمس وجوہن، کہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، فنردھا علی ادبارہا، یا تمہیں واپس پلٹا دے، اس کا مطلب برباد کر دے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، تم پہ اس طرح لعنت کر دی جائے جس طرح اصحاب سبت ہفتے والوں پر لعنت کی گئی، یعنی جن لوگوں نے مچھلیوں کو پکڑا اللہ کے منع کرنے کے باوجود، جس طرح انہیں بندروں خنزیروں کی شکل میں بدلا، اسی طرح تم پہ بھی لعنت نہ پڑ جائے، العیاذ باللہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ کا حکم ایسے ہوتا ہے جیسے ہو چکا، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنا رخ بدلتے ہیں، کیونکہ یہود جو ہے مشرکین کو کہتے تھے کہ تم زیادہ مسلمانوں سے ہدایت یافتہ ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی اگر خطائیں ہوئی تو اللہ معاف کر دے، تو اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، چاہے بتوں کو شریک بنایا یا مردوں کو بنایا یا زندوں کو بنایا، اللہ کی صفات میں اس کی ذات میں کسی اور کو داخل کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اللہ پہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہود اپنے آپ کو بڑے پاک باز تو بڑے اس طرح سمجھتے تھے، آج جس طرح ہمارے اندر بھی پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، اس کی طرف، یزکون انفسکم، جو اپنے آپ کو بڑا پاک بتاتا ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، وہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھ ان کی طرف، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کتنی دلیری سے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہودی نہیں کرتے تھے، آج ہماری امت کے اندر علماء بہت سے ایسا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے انہیں ایسے رستے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ رسول اللہ کے فرمان میں حکم ہے۔ اور بجائے اس بات کی کہ اللہ سے خوف کھائیں، لوگوں کو شرک سے منع کرے، بلکہ انہیں توحید کے نام پہ شرک کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، قرآن سامنے رکھ کے اللہ پہ بہتان لگائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات فلاں فلاں میں تقسیم کر دیے ہیں، یہ دنیا میں جو غوث کتب ابدال جو ہیں اللہ انہیں سارے اختیارات دے دیتے ہیں، خود فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے انظر، دیکھ ان کی طرف، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ کس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، یہ ان کا یہی گناہ بڑا کافی ہے، اور انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو، ساری زندگی تہجدیں پڑھی ہو، اشراقیں فرائض پڑھے ہو، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے یا شرک کی دعوت کی ہے تو سب کچھ برباد ہے۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی خباثت سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ اس کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہے۔
اللہ رب العزت برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے انجام کو بہت اچھا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔